بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے فرنٹ مین نے طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا اور مخبریاں شروع کرتی ہیں بہن۔ ان کی مخبری پر کافی بڑی ایک ثبوت بھی اس وقت حکومت کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ امجد شعیب صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، جن کو 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا رات کو 1 بجے گھر پر ریڈ کر کے، ان کو آج عدالت نے بری کر دیا، یعنی کیس ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا دفعات بندی ہی نہیں سنے، کیس بندے ہی نہیں سنے، تو فارغ کراؤ ان کو۔ اچھا، اب یہ وہ گرفتاری ہے، آپ یاد رکھیے گا، جس کو باقاعدہ طور پہ حکومت نے اون کیا ہوا ہے کہ ہاں جی اسی پھڑیا پاجی بندہ تے رانا ثناء اللہ صاحب۔ اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو پھر پائن منجی تھلے ڈانگ پھرو پڑی اور چیک کریں کہ وہ کون سا نااہل افسر ہے جس نے وہ دفعات لگائیں جو بنتی نہیں تھی۔ ایک بات، اگر وہ نااہل نہیں ہے تو پھر سر وہ یقینی طور پر جو ہے پرلے پاسے رلیا ہے، جان بوجھ کر وہ دفعات لگائی گئی تاکہ عدالت سے جا کے ریلیف مل جائے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو عدالت سے ریلیف ملا نا، اس کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب اور ان کے چاہنے والے، یعنی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، وہ سارے امجد شعیب صاحب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کو قومی ہیرو قرار دے رہے تھے۔ کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی ساری زندگی بندہ جرنیل رہا تو ہن بھاجی ایس عمر چ آ کے تے کی کرتے پے نے، بے وطن آدمی تھا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ میں ان کی ظاہر ہے عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا اس کیس میں سے، تو میں کوئی نہیں ہوں کہ میں ان کے اوپر الزامات لگاؤں کسی قسم کے بھی۔ عدالتیں جب بری کر دیتی ہیں تو گل ختم ہو جاتی۔ عدالتیں جب سزا دے دیتی ہیں اور فائنل سزا جب تک نہ ہو تب تک آپ ظاہر ہے کہ چانس لیتے ہیں کہ یار شاید بچ جائے، لیکن جب بری ہو گیا تھلے ہوئی تو بھاجی گل ہو گئی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنرل امجد شعیب صاحب کے اوپر الزام تھا نا، وہ الزام ان کے وکیل نے بار بار دہرایا ہے، عدالت کے اندر کھڑے ہو کر دہرایا۔ انہوں نے کہا جناب بالکل ہم نے یہ کہا ہے اور ہمیں موقع ملے گا ہم پھر یہ کہیں گے۔ اور الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں کہ جیل بھرو تحریک شروع کرے، آپ یہ کریں کہ جناب ملازمین سے کہیں، سرکاری ملازمین سے، کہ آپ نے کل سے ہڑتال پہ جانا ہے، دفاتر میں نہیں جانا۔ تو اگر وہ لوگ ہڑتال پہ جائیں اور دفاتر میں نہ جائیں تو پھر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہو گئی، پھر آپ نے زبردست کام کر لیا۔ یعنی وہ ایکچولی سول نافرمانی کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں ساری صورتحال کو۔ اچھا، اب اس کے اوپر ان کے اوپر کیس کیا گیا، 505 لگی، 153، یہ 2 دفعات لگی تھی۔ اب عدالت میں کھڑے ہو گئے وکیل کہہ رہے جی اسی کیا ہے، جج پھر بری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکل سکتا ہے کہ جناب یہ دفعات بنتی نہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اور جج نے صحیح بری کرتا ہے۔ دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے؟ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پائن جڑے کنٹیکٹس نکلے نا فون دے وچوں، مسلسل رابطے تھے جن کے ساتھ، انہوں کا کوئی فون شون کم کر گیا پائن، ٹھیک ہے۔ میں اب وہ فون کس کا نکلا میں آپ کو بتاؤں، جن کے ساتھ ان کے مستقل رابطے تھے، ان میں سے جن کے ساتھ جو اہم ترین آدمی تھے وہ سن لیں ذرا۔ ان میں جناب اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، عثمان ڈار، فواد چودھری، شبلی فراز، زرتاج گل، فاروق حبیب، غلام سرور، ان سب کے ساتھ جنرل امجد شعیب کے واٹس ایپ کے اوپر مستقل رابطے تھے۔ اچھا، یہ چیزیں کہاں سے سامنے آئی ہیں؟ یہ ان کا فون جو تھا اس کا فرانزک کروایا گیا، اور فرانزک کروا کر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ظاہر ہے ایک رپورٹر ہے احمد منصور، انہوں نے وہ خبر نکال لیا اور اس کے اوپر وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، ایک گل پائے نے اتنے نہیں رکی کہ صرف انہوں نے رابطہ سی، رابطہ ایسو کے بھی سی پائن۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے فوجی سرکلز میں بھی رابطے تھے، اور سب سے اہم رابطے جو تھے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ تھا، مسلسل رابطہ ان کا۔ ان کے جو دستے راز تھے کرنل لیاقت، ان کے ساتھ تھا، مسلسل رابطہ تھا، اور آصم باجوہ اور جناب میجر جنرل اعجاز کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ چلے میجر جنرل اعجاز صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ انہی دفاعی تجزیہ نگاروں میں شامل ہیں جن کے بارے میں آئی ایس پی آر نے 2019 کے اندر یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وہ 15-20 جنے ہیں سن ریٹائر جرنیل نا۔ دیکھیں ادارے نے نا اپنے جو کیا کہتے ہیں سابق جرنیل تھے یا سابق من کے پیارے تھے ہیں جی، انہوں نے بہت زیادہ نوازا۔ ایک تو وہ سرکار کے کھاتے سے تنخواہیں لے رہے ہیں، یعنی وہ لے رہے ہیں اپنا پینشن لے رہے ہیں، ایک کام تو یہ وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔
پھر سر ان کے میڈیکل فری تا حیات وہ بھی الگ، پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پتہ نہیں 400 کنال زمین ملی ہے، 40 کنال زمین ملی، وہ سرکاری گھر ملے، جو کیا کہتے ہیں کمرشل جو ان کو پلاٹس ملتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر گل اتنے مکھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں تسی اس طرح کرو کہ اب آپ جو ہے نا دفاعی تجزیہ نگار بن جائیں اور ہمیں ریپریزنٹ کریں۔ اگو اے پوائنٹ سیانے سن، مختلف اداروں سے ان کے پیسے بھی لگ گئے کہ جناب آپ ہمارے تجزیہ نگاری دیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیا کریں گے، کیونکہ سیاسی تجزیہ نگاری بھی یہی کر رہے سن۔ دفاعی تجزیہ نگاری کا دی کرنی جنرل امجد شعیب نے کیڑی کو میرا طرف سیکنڈ ورلڈ وار لڑی سی، ان کو کیا پتا۔ میں آپ سے عرض کروں سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اندر جنگ کا ماحول ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ افغان وار جی چل دی بھی ہے، اسی فساد اپنے گلے پایا، جنرل ضیاء نے پایا ساڑھے گلے، لیکن ادروائز دفاعی تجزیہ نگاری کے حوالے سے تو پاکستان میں کوئی ایسا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ انڈیا کے نال ہی ساری لڑائی ہونی نا، ادھر ساری لڑائی ہو نہیں رہی، ساری تو اپنے گھر چ لڑائی جاری مسلسل۔ تو وہاں پر جتنی دفاعی تجزیہ نگاری چاہیے ہوندی پائے نا، تھوڑا جہا تسی پڑھ لو میں پڑھ لا، تھوڑا جہا حالات نو ویکھ لو، بلکہ سارے ویکھدے پے نے، پچھلے 20 سال تو مسلسل ویکھنے پے، تو اس کے اوپر کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے۔ تو ایڈی کوئی انہاں دی تجزیہ نگاری دی لوڑ کوئی نہیں تھی، اوبلائج کیا گیا تھا کہ یہ ہمارا پبلک فیس بن جائیں گے اور یہ قومی ہیرو کے طور پہ سامنے آئیں گے، پھر عمران خان کو مکمل سپورٹ حاصل ہوگی۔ اصل تے مسئلہ سی پروجیکٹ عمران کو مکمل سپورٹ دے کے رکھنا۔ اب وہ مکمل سپورٹ جو دینی تھی تو پھر لے کے آنا تھا نا سامنے جو کیا کہتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر، تو ٹی ویوں کے اوپر آئے تھے پائے نو تھے تنہاواں لگ گئی، دفاعی تجزیہ نگاری پرے رہ گئی، سیاسی تجزیہ نگاری شروع ہو گئی۔ تو یہ سارے سیاسی تجزیہ نگار بن گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ جو ہے اپنا اعجاز صاحب، جنرل اعجاز صاحب، ان کے ساتھ رابطہ ان کا رہتا تھا، تو یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں یہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کا مستقل رابطہ رہتا تھا، تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو رابطے فون میں سے نکلے ہیں، اب لوگ اس بات پر سوال اٹھائیں گے حضور کہ فیض حمید دا کتے حیت کر پھر وہ مطلب انڈر گراؤنڈ یا نیٹ ورک سی، ٹھیک ہے، وہ ریاست کے اندر ریاست اور پھر وہ اندر ایک اور ریاست بھائی نے جیڑی قائم کی سی جو انرتھ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ بندے پھڑے بھی گئے نا، بلائے، پوچھیا ہاں بھائی تسی کی کر یار پرائم منسٹر آف پاکستان دی گلا ٹیپ کر دے پائے نا، وہ بندہ پکڑا نہیں گیا، وہ پرائم منسٹر کے سٹاف میں تھا، تو وہ کہتا جی میں تو اپنے باس کے کہنے پہ کر رہا ہوں۔ ان کا باس کیڑا؟ انہوں نے کہا جی بہاولپور ہوتا ہے، تو وہاں پہ کون ہوتا تھا؟ جنرل فیض حمید ہوتے تھے۔ تو ان کا جو انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک ہے نا وہ سر کہیں کام کر گیا۔ اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ جس جرم کو پر آپ کو گرفتار کیا جائے اور اس جرم کا آپ ارتکاب اس کے باوجود کرے تو آپ کا ضمانت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے سر، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، وہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وکیل صاحب کہ جناب اسی یہ گل کیتی ہے، سانو موقع ملے گا اسی فیئر کریں گے۔ تو جج کی کہہ رہا ہے، جج کہہ رہا ہے بھائی کیس ہی ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کچھ انویزیبل ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ میں کسی کی کمپیٹنس پر، کسی کے کیا کہتے ہیں اس پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا پاکستان کے اندر، اس لیے یہ ایک شبہ تے پائے ایس پاس جاندہ ہے، اینی سوکھی گلتے نہیں ہیں۔ بہرحال جنرل امجد شعیب صاحب کے آج ڈسچارج ہونے سے، رہا ہونے سے، جو جتنا یوتھیا بریگیڈ تھا ان کا مرال ایک دم فیرنج کر کے اتے گیا پائیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ساڈا نیٹ ورک کم کر رہا ہے، تو بس اے جڑی حکومت ہے اے تے ایویں رکھی ہے کہ کوئی گل نہیں، انہوں ذرا مزید ذلیل کر کے پھر الیکشن ہوگا، پھر جناب وہی دھوم دھڑکا ہوگا، پھر وہی پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں گے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، اور وہ میں سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سوائے فتنہ فساد پھیلانے کے اور کچھ نہیں چاہتے، اور امجد شعیب صاحب ان کے دستے راستہ ہیں اس کام کے اندر۔ باہر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے کہا نا کہ جو ہیں اپنا چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے فرنٹ مین وہ محمد خان پٹی صاحب ہے سر، وہ مٹیاری گئے تھے، ان پر مقدمات درج تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ضمانت کروا کے تو شامل تفتیش ہو جائیں گے، ایری دیر اس کو ہاتھ پلہ وجے گا تو چیزاں سدھی ہو جانگیاں، اور پھر پرویز الہی صاحب میں ان کڑا کڑو دیں گے یا میں پاکستان سے باہر نکل جاؤں گا کسے پاسے ہوں۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی قسمت میں نہیں رہتی، انسانوں کے اوپر اچھے دن آتے ہیں، برے دن آتے ہیں، وہ بیچارے دے برے دن آ گئے۔ اچھا بیچارہ بچورا نہیں ہے وہ، میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو جو بھی اختیار ملا جب بھی ملا
انہوں نے اس کا ابیوسو استعمال کیا. مثلا میں آپ کو ایک صحافیوں کے حوالے سے بات بتا دیتا ہوں. پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں ایک بدترین قانون پاس ہوا اور وہ قانون یہ تھا, بلکہ میں آپ سے عرض کروں وہ قانون آج بھی ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جناب کوئی بھی رپورٹ خبر جو آپ دیں گے وہ یعنی کوئی بھی جرنلسٹ رپورٹ کرے گا تو اس کو آپ کو جو کیا کہتے ہیں ملازمین ہیں ان کے خلاف آپ خبر نہیں دے سکتے. اور کرپشن ہو رہی جو مرضی ہو رہا ہے آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. آپ جناب اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائی جو ہے اس کو رپورٹ تب کریں گے جو کہ اسمبلی کے اندر اپنے بھی رپورٹرز ہوتے ہیں جو کہ یعنی کیا کہتے ہیں ریکارڈ کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو رپورٹ شائع کریں گے آپ اس میں سے خبر دے سکتے ہیں. تسی پلیو جو ویہرے وہ خبر نہیں دے سکتے, آپ ذرائع سے خبر نہیں دے سکتے. یہ ساری پابندیاں کس نے لگوائی تھیں؟ یہ پابندیاں محمد خان پٹی نے لگوائی تھیں. یہ پابندیاں ان کے ساتھ ایک لک صاحب ہوا کرتے تھے, آج کل وہ پاکستان سے فرار ہے, انہوں نے لگوائی تھی. اس لیے لگوائی تھیں, اس لیے قانون سازی کروائی تھی کیونکہ ان کی اندر 2 نمبریاں دی اخیر تھی. سر یہ تو جو ابھی یہاں پر سرکاری محکموں سے رشوت کی کہانی چل دی پئی نا ندوتے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ بنی ہے اس کا جس دن آڈٹ ہو گیا نا پائن فرانزک آڈٹ ہو گیا انہاں دا تے لوگاں دی اکھاں پھیل جانیاں. وہاں پر جو لفٹس لگی ہوئی ہیں نا لفٹس, وہ سر جس لئے بوا بند ہوتا ہے تو انج لگتا ہے جی میں کسی نے تکا دے کے بند کیتا. آپ میری بات کا اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو وہ کسی دے نال چلا جائے, ہوں تو اسمبلی جایا جو ہے جا سکتا ہے نا, کسی کے ساتھ چلے جائے, جا کے لفٹ بہ کے دیکھ لو, پوڑیاں جلدی جلدی رک جاتی ہیں. وہاں پر یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک دن پانی آ گیا, سر سیوریج کا پانی آ گیا, پتہ نہیں کتوں آ گیا, اور ساری اسمبلی جہی نا ڈب گئی پوری دی پوری. یعنی اندر جو حال تھا وہ سارے کا سارا جناب پانی سے بھر گیا. تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے آیا. پھر انجینئر بلائے, انہوں نے کہا بھائی پائپ ہی غلط پے نے, تو وہ بیگ مار گیا. اس طرح کا کوئی سین بتایا تھا انہوں نے. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اتنے برے حال میں ہے, اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. بہرحال یہ محمد خان پٹی صاحب ذرائع کے مطابق وہ اس وقت کچھ اداروں کے یا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تے پائن طوطے کی طرح بول رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب میں تہن دسنا یہ جڑا نا فلانی تھان تے ایک بندہ ہے, یہ ایم پی ہے مظفر گڑھ سے, عبدالحی دستی صاحب ان کا نام ہے. یہ کیا کہتے ہیں مشیر زراعت بھی رہے ہیں پرویز الہی کے, یہ عثمان بزدار کے بھی مشیر رہے ہیں, اور ان پر ٹھیکوں کی مد میں جو رقم تھی وہ لینے کا الزام تھا. جو اینٹی کرپشن کی ہے اپنا ادارہ, انہوں نے باقاعدہ ایک سرچ وارنٹ لیا ان کے گھر کا اور مظفر گڑھ پہ چھاپا مارا. وہاں سے چھاپے کے دوران 12.5 کروڑ روپے نکلے, اور کچھ کرنسی جو ہے وہ دوسرے ملک کی بھی برآمد ہو گئی ہے. دوسرے ملک کی کرنسی کے بارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبدالحی دستی صاحب کا کہنا ہے کہ میری بہن نے بھیجی ہے وہاں سے, وہ ملینز آف درہم مجھے بھیجتی ہے. تو میں حیران ہاں کہ وہ بھی اتنے کوئی سلائی مشینوں کا کام ہے, کیونکہ علیمہ خان جڑی ہے وہ سلائی مشینوں کے نال ملینز آف ڈالر چھاپتی ہے نا, تو انہوں نے بھی انج تک کوئی رلدا ملدا کاروبار ہوئے گا پتہ نہیں. بہرحال وہ جو ہیں اپنا دستی صاحب پی ٹی آئی کے یہ ایم پی اے رہے ہیں, اور اگے بھی انہوں نے پی ٹی آئی تو لڑنا ہے. بہرحال ان کے گھر سے جو اہم چیز جو مزے کی بات میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ برآمد ہوئی ہے کہ حضور وہ جو ایک ہوتے نوٹ گننے والی مشین, وہ پائن انہوں نے کرو 2 برآمد ہوئی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسے دی ریل پھیل جڑی ہے نا وہ بے تاشا سی, روٹین دی گل سی, پیسے آنا پیسے دینا جانا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ فرنٹ مین کے طور پہ تھے اور یہ آگے چیزیں پہنچاتے تھے, ان کو چیزیں آتی تھی. یعنی یہ ایک پورا نیٹ ورک کا حصہ ہے جو نیٹ ورک چودھری مونسلائی اور پرویز الہی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کلوز ہوتی جا رہی ہیں, یعنی قریب ہوتے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب اس خطرے سے جس کا ان کو ڈر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کا بیٹا پاکستان سے بھاگا ہوا ہے. تو جو محمد خان پٹی صاحب ہے نا سر, وہ باقاعدہ طوطے کی طرح بول رہے ہیں, بتانے والے یہ بتا رہے ہیں, اور ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھر جڑا نا وہ 35-40 کروڑ لب جائے گا, باقی تو نہیں لبا, 12.5 کروڑ لب گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے. ابھی مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ارتھ ہوں گی, اور
آپ یقین کیجئے کہ جب تک میں یہ کہتا ہوں کہ چیزیں آفیشیلی سامنے نہیں آتی میں ان پر بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ انسان الزام لگانے والی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جب آپ کے سامنے آئیں گی، آفیشیلی سامنے آئیں گی، جیسے یہ سامنے آ گیا، تو سر آپ کو سن کر جو ہے نا کافی زیادہ دھچکے لگیں گے۔ یہ شرافت کے نقاب جو ہے نا انج کرے تھلے ڈگن گے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں، بہرحال وہ جب آئیں گی تو آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔